جب ناموس رسالت کا بل اسی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اگر وہ ذلیل بنا ہوا تھا تو تم کیوں خاموش تماشائی رہے؟ غلامان مصطفیٰ کا خون روڈوں پر بہتا رہا، لبیک یا رسول اللہ کہنے پر گولیاں ماری گئیں، اور ناموس رسالت کے سپاہی اپنی جان حضور کے نام پر دیتے رہے، تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ اور آج دیکھو اللہ نے تمہیں حکومت دے کے بھی ذلیل کر دیا ہے۔ ڈالر تمہاری دسترس سے باہر، معیشت تمہاری دسترس سے باہر، مہنگائی کا طوفان تمہارے سر سے اوپر گزر گیا۔ ابھی انتظار کرو، ابھی بہت ساری ذلتیں تمہارے مقدر ہیں، جیسے وہ ذلیل کر کے نکالا گیا ہے۔ اور وہ جیسے شیطان شور ڈالتا ہے نا کہ جناب میں وہ جب سے شیطان نکالا گیا اب سے وہ شور ڈال رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، اسی طرح ایک اسمبلی سے پاکستانی شیطان نکالا گیا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ امریکہ نے میری حکومت گرا دی۔ میں نے کہا امریکہ نے کہاں سے گرائی؟ تیری بیچارے حکومت تھی نہیں، تجھے حاکم بنایا کس نے تھا؟ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے اتار بھی دیا۔ تو حاکم تھا تب، تیری بات ہی حاکموں والی نہیں، تو 3.5 سال کنٹینر سے نہیں اترا، لیکن لبیک یا رسول اللہ والوں نے تجھے گریباؤن سے اتارا نیچے۔ اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے، کوئی نون لیگ والا غلط فہمی میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی والا غلط فہمی میں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایڈجسٹمنٹ، تو نکل پہلے لٹر ایڈجسٹمنٹ جاتا ہے، کریں کیا؟ ہم نے کہا آپ کے لیے لٹر ایڈجسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بین الاقوامی گماشتوں اور بین الاقوامی ٹاؤٹوں کے ساتھ ہماری بات نہیں ہو سکتی، ہماری بات اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جو حضور کے در کا غلام ہو، جو نظریہ پاکستان پر متفق ہو، جو نظریہ پاکستان پر جان دینے والا ہو۔ آج جلسے ہو رہے ہیں، آج گلی گلی کوچہ کوچہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے اتارا گیا، میری حکومت چھین لی گئی، میرے خلاف سازش ہوئی۔ میں نے کہا اگر تو ایک جلسہ ناموس رسالت کے لیے کر لیتا، تو بات کرتا ہے تیرے ساتھ دینے کے لیے، تیرے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ علماء کھڑے ہیں، ہمارے قائد نے تربیت یہ کی تھی۔ اگر تو ناموس رسالت پر فرانس کے آگے کھڑا ہو جاتا، لیٹتا نہیں، بھاگ گیا تھا، تو بھاگا تھا، لیٹا بھی نہیں، بھاگ گیا تھا۔ اگر تو فرانس کے آگے کھڑا ہو جاتا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے، معیشت گئی باڑ میں، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، ہم اپنے بدن پر چتڑے پہن لیں گے، لیکن اپنے آقا و مولا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ آج کہاں گئی وہ معیشت؟ آج کہاں گئے وہ تیرے فرانس کے دوست؟ آج کہاں گئے وہ تیرے یورپی یونین کے دوست؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس فارمولا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس بڑا سیدھا فارمولا ہے، کوئی مشکل فارمولا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس سب پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں، پڑھے لکھے نہیں، دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے، دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے، پڑھے لکھوں کی نہیں۔ یہ پڑھے لکھوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں امپورٹنٹ حکومت ہے تو امپورٹنٹ، لیکن وہ خود کیا تھے؟ جن کے مشیر، جن کے وزیر سارے امپورٹ کیے گئے، جن کے وزیروں کو امریکہ سے بلایا گیا، جن کے وزیر آج بھی امریکن نیشنلٹی رکھتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں مر جانا چاہیے۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس ملک کی معیشت کو کیا کیا ہے؟ اس کا بیڑا غرق کر کے تم نے رکھا، اور تمہارے پہلوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے رہو گے۔ کب تک قوم کو بے وقوف بناتے رہو گے؟ قوم اب تمہارے رنگین نعروں اور جھانسوں میں نہیں آنے والی۔ قوم کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے ساتھ مخلص کون ہے، ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والا کون ہے، ان کے جناب دکھوں کا مداوا کرنے والا کون ہے، ان کی تکلیفوں کو سننے والا کون ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے تمام دکھوں کی دوا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اور وہ نظام جس میں غریبوں کی بات ہوتی ہے، غریبوں کو
मुश्किल वक्त पड़ने पर घर के बाहर टेंट लगाकर हिफाजत के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि गरीबों को जब मुश्किल पड़े तो उनके घरों दरवाजों पर सामान कंधों पर रख कर लाया जाता है। वो इस्लाम, वो दीन और वो निजाम की हम बात करते हैं। इन्हें तकलीफ है, क्यों ना हो। इकबाल ने कहा था कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। सारे कुफ्र ने जोर लगाया, सारे जनाब ताकतों ने जोर लगाया, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने जोर लगाया कि ये उम्मत ये अपने हबीब के दर से हट जाए, लेकिन एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया, एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया और दोबारा इस उम्मत का दामन अपने हबीब के दामन से वाबस्ता कर दिया और इस उम्मत के हाथों में अपने हबीब का दामन पकड़ा दिया और कहा क्यों चलो नारे कुत्ते दे नहीं होंगे, नारे मालका दे होंगे। और फिर देखो आज मैं सुन रहा था वो छोटे छोटे बच्चे भी, वो नौजवान भी वहां से कह रहे थे कि रिजवी तेरे जान निसार बेशुमार। ये नारा लगवाने के लिए पहले हुजूर का जान निसार बनना पड़ता है, जहां से बनना पड़ता है, बातों से नहीं बनना पड़ता। बाबा जी वो थे जिन्होंने हर स्टेज पर अपना नारा नहीं लगाने दिया, मालकों का नारा लगाया और फिर मालकों ने क्या किया, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अभी एक छोटे से खिताब की झलकी 4 तकबीरों के साथ हमने बाबा जी की देखी है, जहां लोग सर गिन रहे हैं कि कितनी दुनिया आई थी, कौन आया था, ये जनाजे का आलम है। अभी तो बहुत सारे हुजूर के साथ वफा करने से ये सारा कुछ मिल सकता है और जो उनके साथ वफादार हो जाए उसको कायनात की किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये कहते हैं कि वो बाहर से पैसे आए, मैंने कहा बाहर से पैसे आना कोई आज की बात नहीं है। हज़रत शुराबीन बिन हसना आप किले पर पहरा दे रहे थे तो ईसाइयों ने कहा कि मुसलमानों से लड़ना ये बहुत मुश्किल बात है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनको खरीदा जा सकता है, इनको मालो दौलत के जरिए खरीदा जा सकता है। तो ईसाई राहिबों ने बुलाया, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो इनसे, इनको अभी हम तबाह कर लेते हैं, अभी इनका लश्कर फना कर देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। तो ईसाई राहिबों ने उनको बताया, उन्होंने जितना किले में सोना और चांदी था ना वो लाद कर एक खच्चर पर रखा और उसको मुसलमान रात के अंधेरे में मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना कर दिया। तो मुसलमानों के सिपा सालार उस लश्कर के सिपा सालार खुद रात को पहरा दे रहे थे। जब रात सुबह की को हल्की सी फूटी ना, सुबह की रोशनी हुई तो आपने देखा कि सोने और चांदी का खच्चर लदा हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ रहा है। तो जब वो आपके करीब आया तो आपने देखा कि उसके ऊपर सोना और चांदी है। तो हज़रत शुराबीन बिन हसना फरमाने लगे, दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपने वैसे ही वो खच्चर का मुंह वापस किया और वापस किले की तरफ भेज दिया। जब वो किलेदार ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि अभी बनता है मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराती हैं, ये सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो लश्कर वो खच्चर दोबारा जनाब वो किले के सामने पहुंचा ना तो वो राय खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह ना हो। हमारे पास भी माल शाल लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं, हजरत साहब ये ले लें। मैंने कहा चलो हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं, हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में खत्म नबूवत की तारीख को जिंदा किया, हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब खत्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने खत्म नबूवत के पैरा देते हुए फैजाबाद की गोलियों की पुछाड़ में कहा कि लब्बैक 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 या हालात जैसे भी हो, इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले तैयार हैं। परेशानियां उसको होती हैं जिसने घोड़ों पर जीने बांधी नहीं हो, जिसने जनाब गधों को खरीदना हो, जिसने अस्तबल में उनको मालिश करनी हो। लब्बैक वाले तो हैं मलंग, ये मोटे पे धोती रखी और कैंपेन। हमें किसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कैंपेन के लिए जरूरत नहीं, हमें मालो जर की खरीदने और फरोख्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नजरिया वो है ही नहीं जो काबिल फरोख्त हो। तो हम हर सूरत तैयार है, इलेक्शन आज हो कल हो परसों हो जिस वक्त भी हो,
تحریک لبیک یا رسول اللہ جس کو ٹکٹ دے گی انشاءاللہ وہی جیتے گا. اور شخصیات کے بت، الیکٹیبلز کے بت ہمارے بابا جی توڑ کر گئے ہیں. ہم نے مثال قائم کی ہے. گلہ تو آپ سے بھی ہے میڈیا والے بھائیوں، گلہ تو آپ سے بھی ہے، اور بڑا مزیدار گلہ ہے کہ آپ وہ تو دکھاتے ہو کہ جناب فلاں اداکار کی عاشق اور لباس کو سلوٹ پڑ گئی، آج جناب یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ تحریک لبیک پاکستان کے خیبر پختونخوا کے وہ امیدوار، وہ چیئرمین جو پکوڑے بیچتا تھا، وہ ایک ارب پتی بندے کے مقابلے میں 1000 کی لیڈ سے جیتا ہے. اگر یہ تم اگر یہ قوم کو تم چیزیں دکھاؤ تو قوم بھی اپنی جسم درست کرے. لیکن ناچنے ٹاپنے والے تو دن رات دکھائے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا آپ کو یہ قوم مجبور کر دے گی کہ آپ سچ بات دکھائیں. یہ قوم مجبور کرے گی آپ کو کہ یہ سچ بات دکھائیں. یہ میں نے کہا تھا کہ سر گن لیے جائیں. ہاتھ کھڑے کرو، بتاؤ یہ بھی گنے جا سکتے ہیں. آج کے بعد بھی جلسے ہوں گے، آج سے پہلے بھی جلسے ہوں گے، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا نہ کسی کا کردار ہوگا، نہ کسی کا جلسہ ہوگا. اور یہ ہم یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لبیک والوں کو ووٹ نہیں کرتے. میں نے کہا ہم اسٹیڈیم میں جلسہ کریں، اسٹیڈیم کم پڑ جائے، تم اگر دھاندلے نہ کرو، تم ڈبے رکھو، تمہارے ڈبے کم پڑ جائیں گے، لبیک کے ووٹ زیادہ ہوتا ہے. اور اس بار تو لبیک والے بڑا عہد کر کے آئے ہیں کہ اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ہم نہیں ڈالنے دیتے، اگر ناموس رسالت پر پہرے داری ہم دیتے ہیں، اگر دین پر کوئی مشکل وقت آ جائے سب سے پہلے آگے ہم ہوتے ہیں، اگر قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے سب سے پہلا قدم ہمارا اٹھتا ہے، اگر وطن کے اوپر کوئی بات کرے تو سب سے پہلے جوش آواز ہماری نکلتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ووٹ چوری کر کے لے جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ووٹ پر بھی اسی طرح پہرا دیں گے، ہم اپنے سپورٹر کی بھی اسی طرح سپورٹ کریں گے، ہم اپنے ہر کارکن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ہمارا ہر کارکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہے، ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے. ہم اپنے کارکنوں کو لاوارث نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے، ان سارے چوروں کے مقابلے میں اعتماد کیا ہے، ان سارے ڈاکوؤں کے مقابلے میں اعتماد کیا ہے. 12 یا 13 کھلاڑی ہیں، ایک مجموعہ بنا ہوا ہے. میں نے کہا لبیک والو اسی صورت، اسی تیزی سے، اسی چال سے چلتے رہو. تم دیکھنا میں بھی اسی جگہ موجود ہوں اور تم سارے بھی. یہ جو 12 کھلاڑی باہر گھومتا پھر رہا ہے نا تبدیلی والا، یہ بھی اسی جماعت، اسی اتحاد میں شامل ہوگا. اس کے مقابلے میں صرف ایک جماعت نظریاتی طور پر کھڑی رہے گی، وہ لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اور میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں، آپ کے حلقے سے اگر وزیر اعظم بھی منتخب ہو جائے وہ بھی چولستان کا پانی رواں نہیں کروا سکتا. یہ قوت اللہ نے دی ہے تو لبیک والوں کو دی ہے. ساری دنیا جانتی ہے، جس موقف کو یہ حق جانتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس پر ڈٹ کر لوگوں کو ایسے دکھاتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے اس کی کوئی قیمت دینی پڑ جائے. لبیک والے اپنے سروں کو ہاتھوں پر رکھ کر چلتے ہیں، اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں، چاہے جیسی اندھیری رات ہو، چاہے گولیوں کی بچھاڑے ہو، چاہے شیلوں کی بارش کر دی جائے. لبیک والے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا کیا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں. پھر تو دشمن کہتے ہیں روکو روکو، یہ تو دیوامت دیوامت دیوامت، یہ دیوانے آ گئے ہیں، یہ حضور کے دیوانے آ گئے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر چولستان والوں کو کی پیاس کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے.
اگر کوئی ان کا پانی بحال کر سکتا ہے، ان کے چہروں پر خوشیاں لا سکتا ہے، ان کے دکھوں کا مداوا کر سکتا ہے، ان کے زخموں کو مرہم پٹی دے سکتا ہے، ان کے پیاس کو بجھا سکتا ہے، تو وہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا بیانیہ اور منشور ہے۔ وہ صرف یہ جماعت ہے جو غریبوں کے حق کے لیے بات کر سکتی ہے اور اس بات پر ڈٹ سکتی ہے، کیونکہ لبیک کے راستے میں وہ راستہ فیض آباد کا ہو، وہ راستہ وزیر آباد کا ہو، لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں کشکول نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں عالمی قوتوں کے آگے لیٹنا نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں جناب کسی راستے میں چائنا نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں سود نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں ظالم سامنے نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اعلان جو بھی ہو، وقت جیسا بھی آ جائے، آپ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا نعرہ ایک ہے، وہ ہے لبیک یا رسول اللہ، ہمارا نشان ایک ہے، وہ ہے کریل، ہماری جماعت ایک ہے، وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ رات کے اس پہر میں یہ جذبے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد سے جلد باطل والوں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد چوروں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد ڈاکوؤں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد قوم کو جھانسے دینے والوں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اور ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے، اس پر دلیل بھی لاتے ہیں۔ ہم نے دعویٰ 24 گھنٹے پہلے کیا تھا کہ آ جانا لبیک والوں کو گر لینا، ہمارا دعویٰ بھی مکمل ہوا اور اس کے سامنے دلیل بھی سامنے بیٹھی ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر شہر جائیں گے، ہر دریا جائیں گے، ہر کوچے میں جائیں گے اور ان سارے چوروں کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے اس قوم کے پاس سے صاف پانی چھینا، جنہوں نے اس قوم کے چہروں سے مسکراہٹیں اتاری، جنہوں نے اس قوم کو لوٹا اور اس قوم کو جھانسے دے دے کر کسی نے تبدیلی کے نام پر، کسی نے ترقی کے نام پر، کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، ہم سب کی قبائل چاک کریں گے، ہم سب کے چہرے بے نقاب کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم سب جھوٹے ہو، صرف سچ وہ بولتا ہے جس کا دامن صاف ہو، جس کا کردار صاف ہو، جو اخلاقی طور پر نہیں کردار طور پر بھی مضبوط ہو۔ اور ان سارے وڈیروں اور چودھری اور جاٹوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غریب اب جاگ اٹھے ہیں، غریب اب جاگ اٹھے ہیں، اور وہ اس نعرے کے لیے جاگ اٹھے ہیں جس نعرے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس نعرے کو جس کا نعرے کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کو تم نے بڑی جھانسے دے لیے، بڑی باتیں سنا لی، بڑی رنگینیاں دکھا لی، اب تمہارا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اب دور لبیک کا شروع ہوا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔